السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، پس جو آدمی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کی سعی کرے، ان دونوں کا طواف کرے۔ اور جو شخص نیکی کے کام کو خوش دلی کے ساتھ برضا و رغبت کرے گا تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قابل قدر اور تمام چیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان اور ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 158 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر عروہ بن زبیر سے روایت کیا کہ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے عرض کیا، اور اسی حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الحج باب وجوب الصفا والمروہ وجعل من شعائر اللہ حدیث نمبر 1643 اور صحیح مسلم کتاب الحج، ان کتابوں کے اندر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت ہے کہ عروہ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پوچھا، عرض کیا کہ اس آیت کریمہ کی وضاحت فرمائیے۔ جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کی وضاحت فرمائیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کی سعی کرے، ان کے درمیان طواف کرے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے گیا یا عمرہ کرنے کے لیے گیا اور اس نے سعی نہیں کیا، یعنی صفا اور مروہ کی سعی نہیں کیا، تو کیا معاملہ چل جائے گا؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھانجے، تم نے جو بات کہی ہے وہ صحیح نہیں کہی ہے، تمہاری بات بہت غلط ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی چلے گا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو آیت کریمہ اس طرح سے ہوتی کہ فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما یہاں پر ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر کرنا نہ کرنا دونوں کا اختیار ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے کہ فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، یعنی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم صفا اور مروہ کی سعی نہ بھی کرو تو چلے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم صفا اور مروہ کی سعی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، دراصل اس آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ انصار کے بارے میں نازل کیا، کیونکہ قبیلہ انصار کے لوگ زمانے جاہلیت میں منات ایک بت تھا، اس کے لیے احرام باندھا کرتے تھے، یعنی جو احرام باندھتے تھے تو اس کو لبیک کہتے تھے، لبیک یا منات۔ منات جو ہے وہ مشلل پہ ایک بت ہے، وہاں پہ مشلل ایک جگہ ہے، وہاں پہ بت ہے جس کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اور جب احرام باندھتے تھے تو اسی کے نام سے احرام باندھتے تھے، اور جب اس کے نام سے احرام باندھتے تھے تو یہ لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں حرج محسوس کرتے تھے، گناہ سمجھتے تھے۔ جب یہی لوگ اسلام قبول کیے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ صفا اور مروہ کی سعی کریں؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا اس میں ہم کو کوئی گناہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، جو آدمی حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں کا طواف کرے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ دونوں کا طواف کرے۔ اور اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کی سعی کو جاری کر دیا، اور کسی بھی آدمی کے لیے جو حج کرنے کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے، صفا اور مروہ کی سعی کا چھوڑنا اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، اس کو صفا اور مروہ کی سعی کرنا پڑے گا۔ صفا سے شروع کریں گے، مروہ پر آئیں گے ایک چکر، پھر مروہ سے صفا جائیں گے دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ آئیں گے تیسرا چکر،
پھر مروہ صفا آئیں گے چوتھا چکر، اس طرح سے 7 چکر لگانا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں، یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس میں ایک اور روایت آتی ہے، اور روایت کیا ہے؟ امام قرطبی نے اپنی تفسیر القرطبی کے اندر امام شعبی رحمہ اللہ سے روایت کیا۔ انہوں نے بتلایا کہ صفا پہاڑی کے اوپر اساف نام کا ایک بت تھا۔ اساف نام کا بت جو ہے وہ صفا پہاڑی پر تھا زمانے جاہلیت میں، اور مروہ پہاڑی پہ نائلہ نام کا بت تھا۔ زمانے جاہلیت میں جو عرب کے لوگ تھے وہ ان کو چوما کرتے تھے۔ جب اسلام آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کرنا شروع کیا، اور اس میں شرک کی وضاحت ہوئی، توحید کی وضاحت ہوئی، تو مسلمانوں نے صفا اور مروہ پر سعی کرنے کے لیے دل میں ذرا حرج محسوس کیا کہ اس پر بت تھا، لوگ جو ہے اس کو چومتے تھے، وہاں جاتے تھے۔ اب ہم لوگ بھی اگر جائیں گے تو پتہ نہیں گناہ ہو کہ کیا ہو، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ جو آدمی بھی حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ محترم سامعین کرام، اس کا حکم اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بھی ہے اور کر کے دکھلایا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھلایا بھی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 1218، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے جس میں حج کے طریقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس میں یہ بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کے طواف کو کمپلیٹ کر لیا، 7 چکر لگاتا ہے نا بیت اللہ کا، حجر اسود سے شروع کرتے ہیں، اسے یہاں پر حجر اسود ہے، ایسے شروع کر کے آتے ہیں، 7 چکر مارنا ہوتا ہے، یہیں سے نکلیں گے 7 چکر مارنا ہے۔ 7 چکر مارنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طواف جب کمپلیٹ کیا تو رکن کی طرف آئے، اور رکن کو چھو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے گیٹ کی طرف نکل گئے اور صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابدؤوا بما بدأ الله به، جیسا اللہ نے شروع کیا ہے ہم بھی ویسا ہی شروع کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیسے شروع کیا؟ پہلے کیا کہا؟ ان الصفا، اللہ نے شروع کیا صفا سے، والمروۃ، پھر بعد میں کیا کہا اللہ نے؟ مروہ، من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے صفا کا ذکر ہے، اس لیے ہم صفا پہاڑی پر چڑھے ہیں اور یہیں سے ہم اپنے سعی کا آغاز کریں گے، صفا سے مروہ جائیں گے، مروہ سے صفا آئیں گے۔ سامعین کرام، امام احمد نے ایک اور روایت نقل کیا ہے، امام احمد نے اپنی مسند احمد کے اندر حبیبہ بنت ابو تجراح رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سعی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لوگ آگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، اور قدرے دوڑنے کی وجہ سے میں آپ کے گھٹنے کو دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے دیکھیں کتنی باریکی سے صحابہ کرام بیان کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے تھے ہر چیز میں بڑی باریکی ہوتی تھی، ویسی باریکی ان کے بعد کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو علم و فن سے نوازا ہے، جن کو نظر کی باریکی سے نوازا ہے، اور جن کو سلامتی والا دل دیا ہے، وہ صحابہ کرام کے اس مقام و مرتبے کو بخوبی پہچان لیتے ہیں، اور جن لوگوں کو نہیں ملا ہے ان کو صحابہ کرام کی اسوہ حسنہ کی ایک رتی بھر بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں کتنی باریکی سے بیان کیا کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، لوگ آگے تھے، اور تھوڑا دوڑنے کی وجہ سے میں آپ کے گھٹنے کو دیکھ رہی تھی۔ کیسے دیکھ رہی تھی؟ دیکھیے کتنی بہترین انداز میں انہوں نے پوری بات کو واضح کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ رہے تھے تو آپ کا ازار یا لنگی جو تھا وہ آپ کے گھٹنے کے درمیان ایسے سے کرتا ہے۔ آپ دیکھیے آج بھی کر کے دیکھیں گے، اگر آپ ازار پہن لیجئے اور اس کے بعد دوڑنا شروع کیجئے اور آپ کا جو ازار ہو وہ ٹخنے سے اوپر ہوگا، جب آپ دوڑیں گے تو وہ ان دونوں کے درمیان ایسے ہوتا رہے گا۔ وہی بتا رہے کہ وہ دونوں جو ازار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو تہمت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دوڑنے کی وجہ سے گھٹنوں کے پاس چکر لگا رہا تھا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کو دیکھ رہی تھی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ رہے تھے، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی مکمل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعوا، دیکھو تم بھی سعی کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ کی سعی کو فرض قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث کی روشنی میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں اہل علم نے کہا ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا یہ رکن ہے، رکن یعنی اس کو ہر حال میں کرنا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ رکن تو نہیں بلکہ واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے صفا اور مروہ کی سعی چھوڑ دیتا ہے اور اس کسی وجہ سے چھٹ گیا اسے، تو اگر اس نے دم دے دیا، یہ جانور کو ذبح کر دیا تو اس کی طرف سے کافی ہوگا۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ مستحب ہے، لیکن حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ مستحب نہیں ہے۔ کیوں مستحب نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اللہ کے شعائر میں سے کیا مطلب؟ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو حج کا طریقہ سکھلایا اس میں صفا اور مروہ کی سعی کو بھی مقرر کیا، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے، اسی لیے یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے اور اس کو کرنا ایک دم ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، جو صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے نا، آپ چاہے عمرہ کرنے کے لیے جائیں چاہے حج کرنے کے لیے جائیں، وہاں آپ کو جائیں گے تو پہلے طواف کریں گے، طواف کرنے کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے صفا اور مروہ کی طرف نکلنا ہے۔ تو یہ جو سعی جو ہوتی ہے نا، پہلے صفا پر چڑھنے کے بعد پھر مروہ پر پہنچے، پھر مروہ سے صفا کی طرف آئے، اس طرح سے جو 7 چکر لگاتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو مکہ کے اندر بسایا تھا۔ ابھی مکہ بالکل بے آب و گیا تھا، وہاں پر پانی نام کی چیز نہیں، ہریالی نام کی چیز نہیں، لوگ باغ بھی وہاں پر موجود نہیں، بالکل بے آب و گیا، کسی بھی طرح کا کوئی کمیونیکیشن وہاں پر نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں پہ بسایا تو جو کچھ دیا تھا وہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہو گیا، جو کچھ کھانے پینے کے لیے دیا تھا ختم ہو گیا، کھجور بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب کیا کرنا؟ بچہ جب بھوک سے بلکنے لگا تو ماں کا دل بڑا بے قرار ہو گیا۔ اب ماں کا دل بے قرار ہوا تو انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان بالکل بے خود ہو کر جو دوڑ لگایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو گریہ زاری کی، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت کیا کیا کہ ان کی گریہ زاری کو سن لیا اور وہاں پر زمزم دیا جو صرف پانی نہیں بلکہ غذائیت بھی ہے۔ اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسی ایکٹیویٹی کو اتنا پسند کیا کہ اس کو حج کے اندر بالکل شاعر قرار دیا کہ اس کو کرنا ہے، صفا سے لے کر کے مروہ اور مروہ سے لے کے صفا تک کی پہاڑی کا جو ہے چکر لگانا ہے، اور اسی کو سعی کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم لوگوں کو یہ موقع دے کہ ہم لوگ حج کرنے کے لیے جائیں یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں، تو طواف کے بعد جب ہم لوگ سعی کریں گے تو اس وقت سعی کے درمیان جو بھی سعی کرنے والا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ بالکل عاجزی اختیار کر لے، انکساری اختیار کر لے، اپنے آپ کو بالکل ذلیل سمجھے، اور اس درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے آج تو فرما برداری کے کام ہم سے لے رہا ہے، ہم جب تک باحیات رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے فرما برداری کے کام لیتا رہے۔ اللہ اسی طرح سے اللہ کے سامنے بالکل جھک کر کے گریہ زاری کر کے صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح کریں، اس وقت اللہ سے خوب مانگنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص خیر و بلائی سے ہم کو بھی نواز دے جس طرح سے حاجرہ کو نوازا تھا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، پس جو لوگ بیت اللہ کا حج کریں گے یا عمرہ کریں گے ان کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کریں، یعنی ان دونوں کے درمیان سعی کریں۔ ومن تطوع خیرا، اور جو آدمی نیکی کے کام کو انتہائی خوش دلی سے کرے گا، نیکی کے کام کا مطلب کوئی بھی عبادت، ابھی مسجد میں عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں نا، کوئی کنڈیشن نہیں، بس ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، بس اللہ کا گھر ہے۔ ہوتا ہے نا بعض لوگ مسجد میں بعض وجہ سے نہیں جاتے ہیں، کچھ دل میں تکلیف ہو گئی تو مسجد میں جانا چھوڑ دیا، یا کوئی اس طرح، یہ دنیا میں بہت عام ہے، سبھی جگہ پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا۔ یہ صرف
ہمارے اس گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے، سبھی جگہ کا یہ مسئلہ ہے. ذرا سا کوئی بات ہوئی، ہم گئے کو مسجد میں جائیں، ہم کو مسجد میں جانے سے کیا فائدہ، مسجد میں جا کر کے ہمارا کیا ہوگا؟ نہیں، کون کیا کیا نہیں کیا خلی بلے، وہ ہماری دنیا کا مسئلہ ہے. جب مسجد میں آئیں گے تو پورے دل جمعی کے ساتھ عبادت کریں گے. کسی کنڈیشن سے ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے کہ یہ کنڈیشن رہے گا تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، یہ کنڈیشن رہے گا تو ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، یہ کنڈیشن رہے گا تو ہم مسجد میں جائیں گے، یہ کنڈیشن نہیں رہے گا تو ہم مسجد میں نہیں جائیں گے. یہ سب کیا ہوا؟ یہ کنڈیشن ہم نے لگایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو آدمی پوری خوش دلی کے ساتھ برضا و رغبت اللہ کی عبادت کرے گا. مسجد آنا بھی عبادت ہے، یاد رکھیے گا، یہ مسجد آنا بھی عبادت ہے. اور جو آدمی مسجد میں آ کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے، اس سلسلے میں نے اس سے پہلے بھی حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو اذان دینے کا حکم دوں، اور پھر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھا کرواؤں، اور جب نماز کا وقت ہو تو کسی کو حکم دے گا تو نماز پڑھو جا کر کے، اور اس وقت میں آبادی میں محلے میں نکلوں، اور اگر ان کے گھر میں عورتیں اور بچے نہ ہو تو ان کے گھروں کو ان کے ساتھ جلا دوں. محترم سامعین کرام، اسی لیے کیا سمجھنا ہے کہ مسجد میں آنا فرض اور واجب بھی ہے، اور لوگوں کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھنا فرض اور واجب بھی ہے. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ مسجد کی طرف آنا عبادت بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مسجد کی طرف آدمی چل کر کے آتا ہے، ہر قدم پہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو بھی نیکی اور عبادت کے کام کو پوری دل کی آمادگی کے ساتھ کرے گا، برضا و رغبت کرے گا، انتہائی خوش دلی سے کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شاکر ہے. کیا مطلب؟ قدردان ہے. کوئی بھی عمل کریں گے اس کی قدردانی اللہ ضرور کرے گا، اور اس کا بے شمار اجر و ثواب دے گا. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی کے دل کی بات کو بھی جانتا ہے. شاکر علیم، ہر ایک آدمی کے دل کے اندر کیا وسوسہ اٹھ رہا ہے اس کو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ شاکر ہے. ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی اللہ کی عبادت پوری خوش دلی سے کرے اور اللہ اس کو نہیں دے. اللہ ہر حال میں دے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 40 میں بیان فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا ہے. اگر آپ نے عبادت کیا ہے اور پوری خوش دلی سے عبادت کیا ہے، اللہ اس کے بدلے میں ضرور دے گا. اللہ نے آگے فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر آپ نے نیکی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبالا کر کے آپ کو دے گا اور اپنی طرف سے بے شمار اجر و ثواب سے بھی نوازے گا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی بھی عبادت کو پوری خوش دلی کے ساتھ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان بھی ہے اور ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.